مجھے یہاں سحر کے وقت آنا بہت پسند ہے۔ یہ ایک پرامن اور خوبصورت جگہ ہے۔ یہ حضرت باب کا روضہ مبارکہ ہے جو 200 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ جگہ مسرت اور روشنی سے بھرپور ہے، لیکن جب وہ پیدا ہوئے تھے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ دنیا اندھیرے اور ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ شیراز، ایران۔ بچپن سے حضرت باب ایک بے مثال شخصیت تھے۔ آپ کے حیرت زدہ معلم یہ کہہ کر آپ کو گھر بھجوا دیتے ہیں کہ وہ اس شاندار بچے کو تعلیم دینے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، حضرت باب تنہائی میں دعا اور مناجات کو ترجیح دیتے۔ جب آپ جوانی میں تجارت اختیار کرتے ہیں تو آپ اپنی تقوی، شائستگی اور انصاف کی وجہ سے سراہے جاتے۔ ایران کے تمام لوگوں کی زندگی آنے والے وقت میں حضرت باب کی موجودگی کی وجہ سے تبدیل ہونے والی تھی۔ 19ویں صدی کے اوسط میں دنیا بھر میں موعود کے ظہور کا انتظار تھا، اور ایران میں ایک جوان شخص جس کا نام ملا حسین تھا، اس نے اس بات کو صرف محسوس ہی نہیں کیا بلکہ اس کو پورا یقین تھا کہ موعود جس کی وہ تلاش کر رہا تھا وہ اس دنیا میں موجود ہے، اور اب اس کا یہ مشن ہے کہ وہ اس کی تلاش کرے۔ 1844 بہار کی ایک شام، ایک جوان عالم اور حقیقت کا متلاشی ملا حسین موعود کی تلاش میں تھا۔ کئی ہفتوں کی عبادت اور روزے کے بعد ملا حسین کو ایک مقناطیسی قوت شہر شیراز کی جانب کھینچ لاتی ہے، جو اپنے گلابوں کی خوشبو اور بلبل کے نغموں کی وجہ سے مشہور تھا۔ شام کے اوقات میں جب وہ تھکے ہارے شہر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ایک نورانی جوان ملا حسین سے ملتا ہے اور ان کا اس طرح استقبال کرتا ہے گویا کہ کوئی قریبی دوست ہو۔ اس استقبال سے مغلوب ملا حسین اس اجنبی کے گھر جانے کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ اس یادگار شام کے دوران ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جس نے نہ صرف ملا حسین کی زندگی بلکہ پوری انسانی تاریخ تبدیل کر دی۔ صبح کے ابتدائی اوقات تک جیسے جیسے ان کی گفتگو جاری رہی، ملا حسین اس بات سے حیران تھے کہ ان کے ہر سوال کا جواب بغیر کسی شک کے ان کے میزبان کے دعوے کو ثابت کرتا تھا کہ وہی باب ہیں جن کا وعدہ کیا گیا۔ سوئی ہوئی دنیا اس سے بے خبر کہ خدا نے جس دن کا وعدہ کیا وہ طلوع ہو گیا۔ یہ بات میرے لیے بہت دلچسپ ہے کہ جیسے ہی حضرت باب شیراز ایران میں اظہار امر فرماتے ہیں، دنیا کی دوسری طرف سیمیول مورس اپنا پہلا ٹیلی گرام واشنگٹن ڈی سی سے بالٹیمور بھیجتا ہے۔ مئی 1844 انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک پیغام بلا تاخیر بھیجا جاتا ہے۔ وہ پیغام تھا، دیکھو خدا نے کیا کیا۔ ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو انسانیت کو مواصلات کے دو ذریعے مہیا ہوئے۔ حضرت باب کے اظہار امر نے انسانیت کو روحانی طور پر متحد کرنے کا راستہ کھولا، لیکن مورس کے اس پہلے کوڈ کے بعد ٹیلی مواصلات کی ترقی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بے مثال طریقے کے ذریعے انسان کو متحد کیا۔ المرة الأولى اللي سمعت بها تعاليم كانت في هذا المكان في فيينا. في بداية لم پہلی دفعہ مجھے ان تعلیمات کے بارے میں ویانا میں پتہ چلا۔ شروع میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر شک اور تنزیہ انداز میں رد عمل دیا، کیونکہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی نیا دین موجود ہو، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود تحقیق کروں اور اپنے دل کی سنوں، نہ کہ لوگوں کی۔ لیکن میرا ہر قدم خوف سے بھرا ہوا تھا، تو میں نے خود سے پوچھا کہ کیا ہم اتنے خوش نصیب ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور انسانیت کو نہیں بھولے اور ایک نئے پیغمبر کو ہمارے لیے بھیجا، اور وہ بھی ہماری زندگی میں۔
ملا حسین کے سامنے اظہار امر کے کچھ دنوں اور ہفتوں بعد حضرت باب کو مختلف لوگوں نے انفرادی طور پر پہچانا اور حضرت باب نے ان کو خدا کا پیغام پھیلانے کے لیے مختلف صوبوں میں بھیجا۔ ہزاروں نے قبول کیا، لیکن حکومت کو یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی۔ ان میں سے کچھ نے حضرت باب کی حقیقت کا انکار کیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ان تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے۔ شباب تذكرون اللي سنو، تمہیں وہ کہانی یاد ہے جو ہم نے وحید کے بارے میں پڑھی تھی؟ جب شاہ کو بابی تحریک کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی شخص ہے جو اس کے شہر شیراز کے لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ کسی کو ان کے پاس بھیجے۔ وحید جو اس وقت ایران میں سائنس، دین اور علمی ادب کا سب سے بڑا عالم تھا، وہ شاہ ایران کے سماج میں بہت محترم اور معزز تھا۔ الرجال الإيراني أجمع. شاہ کے حکم کے مطابق حضرت باب کے دعوے کی تحقیق کرنے پر مغرور اور دانشمند وحید اپنے آپ کو حضرت باب کی حکمت کے سامنے ناتوان محسوس کرتا ہے۔ تیسری ملاقات کے بعد وحید اپنے دنیاوی منصب سے منہ موڑ کر اپنی پوری زندگی حضرت باب کی خدمت میں وقف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وحید اپنے جیسے ہزاروں مومنین کی طرح حضرت باب پر ایمان اور آپ سے عقیدت کے نتیجے میں بالآخر اس امر کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت باب کے زمانے میں علماء دین لوگوں پر تسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی ان تہذیب و تعصب کو استعمال کر کے جو وہ صدیوں سے بغیر کسی سمجھ کے دہرا رہے تھے۔ ہر چیز ارتقا پذیر ہے اور یہ دین پر بھی رائج ہوتا ہے، تو جدید مظاہر ظہور کو پہچاننے سے ہماری روح آزاد اور خالق سے اور قریب تر ہو جاتی ہے۔ جب مجھے حضرت باب کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا، تب میں نے حضرت طاہرہ کی کہانی کے بارے میں بھی پڑھا، جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ حضرت طاہرہ اس زمانے میں جب لڑکیوں کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں سکھایا جاتا تھا، وہ تعلیم یافتہ تھی۔ حضرت طاہرہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے حضرت باب کی تعلیمات کو قبول کیا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت باب کی تعلیمات پچھلوں سے بہت مختلف ہیں اور یہ ایک نئے عصر کا آغاز ہے، اور اسی وجہ سے وہ ایک دن مردوں کے ایک مجمع میں بغیر نقاب کے داخل ہوئیں۔ اس عمل کی وجہ سے مجمع میں موجود ہر شخص حیران ہو گیا، لیکن یہ کرنے سے حضرت طاہرہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اب قدیم تہمات اور تعصبات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت اور نئے دن کی طرف بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ Look up, a dawning day draws its first breath. The world grows light, our souls begin to glow. حضرت باب نے دوام چلا رہا۔ حضرت باب کے ہزاروں پیروکاروں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ حضرت طاہرہ کو بھی گرفتار کر کے بے رحمی سے قتل کیا گیا، اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی، انہوں نے کہا، تم مجھے مار سکتے ہو لیکن تم عورت کی آزادی کو نہیں روک سکتے۔ ترقیاتını hiç kaçan toxtata olmaysızlar. Let warring waves be banished from the world. Let justice everywhere its carpets throw. Make friendship ancient, hatred's record